بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو تین موضوع ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، چند احادیث پر مشتمل ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ پہلی ابتدا ہے مجلس میں بیٹھنے کے آداب۔ جیسے ہم سب مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کو سنیں اور سماعت کریں کہ آقا علیہ السلام کس طرح ہمیں ترغیب فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کسی شخص کو اس کی مجلس سے اٹھایا جائے، کسی بندے کو اس کی مجلس سے اٹھایا جائے اور کوئی اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، بلکہ فرمایا جب دیکھو کہ کوئی آنے والا آیا ہے اپنی مجلس سے کشادگی پیدا کرو، یعنی کھلے ہو جایا کرو۔ اور عبداللہ بن عمر اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ اس کی جگہ پہ کوئی بندہ بیٹھ جائے، یعنی اس طرح کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ سے مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نشست سے اٹھا یا فرمایا کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا تو پھر لوٹ کر آیا تو وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے جہاں سے اٹھا۔ ان مجلس میں بیٹھنے کے آداب کی بات ہے۔ حضرت معاویہ سے مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے بت کی طرح احتراماً کھڑے رہیں یا کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے، ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ حضرت عمرو بن شعیب واسطہ اپنے والدہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر کبھی نہ بیٹھو۔ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، ویسے بیٹھے ہیں تو جگہ نہیں ہے تو بغیر اجازت کے باہر نہیں بیٹھنا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام مسجد میں ہمارے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام گفتگو فرمانے کے لیے خود تشریف لاتے تھے ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے۔ جب آپ تشریف لے جانے کے لیے قیام فرما ہوتے کھڑے ہوتے تو ہم بھی حضور کی تعظیم کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اس وقت تک کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں داخل ہو جاتے۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ادب میں جیسے حضور کھڑے ہوتے صحابہ کہتے آپ بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہاتھ باندھ کر جب تک آقا علیہ السلام کو آپ دیکھتے کہ اپنے کسی ازواج زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے، جیسے حضور داخل ہو جاتے پھر ہم بھی منتشر ہو جایا کرتے یہ بیٹھ جائے۔ اور ابو سعید خدری سے روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تین آدمی سفر پر روانہ ہو اپنے میں سے ایک شخص کو امیر بنا دے، اور ایک روایت میں ہے ان کی امامت بھی کوئی شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا۔ اب سفر کے آداب کی بات یہاں پہ آ گئی۔ عبداللہ بن عمر سے روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ زید بن ارقم سے روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بھی سفر کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو الوداع کہے اور ان سے خیر و عافیت کی دعا کرائے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اسے خیر و برکت سے نوازے گا۔ سفر میں جب جائے تو اپنے بھائی ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان سے کیا کرے تو اس کا باپ سے دعا کے دعا کرے۔ انس بن مالک سے روایت آقا علیہ السلام کسی مقام پر قیام فرماتے نہ کسی منزل سے رخصت ہوتے تھے جب تک وہاں 2 رکعت نماز نہ پڑھنا۔ یعنی آقا علیہ السلام سے سفر کر کے جہاں بھی پہنچے آپ کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور جب وہاں سے واپس لوٹتے تو 2 رکعت پڑھ کے واپس لوٹا کرتے۔ کعب بن مالک سے آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور آپ جمعرات کے دن سفر کے لیے روانہ ہونا پسند فرمایا تھا۔ یعنی حضور جب کسی دیر کو سفر کے نکلنا چاہتے ہیں تو کون کا دن ہوتا تھا؟ جمعرات کا دن۔ امام بخاری کی بیان کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں، خاص طور پہ جمعرات کو سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آگے ہے مرحومین اور جنازے کے آداب۔ انس بن مالک سے مروی ہے کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے، جب وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے صحابہ کرام کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے اس میت کی تعریف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، موجود تھے، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر کچھ لوگ دوسرے جنازے کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے سے گزرے، انہوں نے اس میت کی برائی بیان کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔
عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ پہلے بھی جنازہ گزرا ہے، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، تاریخ پر دوبارہ جنازہ ہوا ہے، شکایت پر آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص کی تم لوگوں نے تعریف کی کہ اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی، شکایت کی تھی، اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ اور فرمایا تم زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ ہوتے ہو مرنے والوں کے، یعنی مرنے والا جو بندہ ہے میت ہے، اس لیے فرمایا کہ تعریف کیا کرو مرنے، چاہے آپ برائی جانتے بھی ہیں، برا تھا وہ جیسے بھی، اس کے ذاتی اعمال ہیں، ہم جو کہ زندہ ہیں بعد میں، ہم اس کے لیے گواہ ہیں، شہید ہیں، شہادت دینے والے ہیں۔ تو فرمایا تم گواہ ہو اللہ کی طرف سے، جو بول دو اس کے لیے اللہ اس کے لیے کوئی کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم مرنے والوں کی تعریف ہی کرنا چاہیے، ایسا بھی شخص۔ فرمایا ابو ہریرہ آ کر اسلام سے بیعت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جنازہ جلدی اٹھاؤ، کیونکہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو یہ خیر ہے جسے تم بھیج رہے ہو، اور جنازہ اس کے سوا کسی گنہگار شخص کا ہے تو تم ایک برائی کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو، اسے دوسرے کی روایت ہے، جنازہ جلدی اٹھایا جائے۔ ابو ذر خدری سے پر بھی آ کر اسلام نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو بوقت رضا لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی ان کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پر بھی آ کر اسلام نے فرمایا جس میت پر بھی مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت نماز جنازہ پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو، اور وہ تمام اس میت کی شفاعت کے لیے دعا بھی کرے گا، تو فرمایا اس میت کے حق میں ان کی شفاعت ضرور قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جنازہ ہو گیا، جنازے کے بعد دعا کرنا ہے 100 تدابیر کر لے اسلام نے فرمائی، ایک روایت میں نے 40 کی بھی پڑھی ہے کہ جس شخص کے مرنے کے بعد 40 لوگ دعا کر دیں کم سے کم انہوں نے فرمایا، اور ادھر اس روایت میں کیا فرما رہے ہیں کہ 100 لوگ جمع ہو کر نماز جنازہ پڑھیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ پاک ضرور ان کی ہوئی دعا مرنے والے کے حق میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جنازے کے بعد دعا لازمی مانگنی چاہیے، کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں میں نے آ کر اسلام کے فرماتے سنا کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص دل سے بخشش کی دعا کی، اور حضرت عثمان بن عفان سے مروی آ کر اسلام جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اور اللہ سے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات میں ثابت کرنے کی التجا کرو۔ اب یہ آقا اسلام خود بتا رہے ہیں، خود سمجھا رہے ہیں کہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا قبر میں، اللہ کی بارگاہ میں گولیاں پھیلاؤ، دعا کرو اس کے لیے، اور التجا کرو کہ میرے بارے میں پوچھا جائے اس کو ثابت قدم رہے تو مان جائیں آقا سے حضور اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے اور میرے بارے میں ضرور اس سے پوچھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں گولیاں پھیلاؤ اس کے لیے۔ اور فرمایا آقا اسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع اسلم سے بروی ہے، حضور نے فرمایا جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کا کوئی راز پایا اور پھر وہ راز پوشیدہ رکھا، اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس بندے کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کون سا بندہ ہے برا غسل دینے والا؟ میت کو غسل دیا، کوئی راز تھا جسم میں، کوئی پردہ تھا، سارے زندگی اس نے پردہ رکھا، کسی کو خبر نہیں تھی، اور غسل دینے والا ظاہر ہے وہ پردہ دیکھ لیا، اس نے اس کا راز کو پتہ چل گیا، تو فرمایا غسل دینے والے نے اگر وہ پردہ ہی رکھا، راز کو راز ہی رکھا، کبھی کسی نے ظاہر نہ کیا، پوشیدہ رکھا اس کو، تو فرمایا اللہ پاک اس راز کو رکھنے والا جو بندہ ہے 40 بار اس کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ پردہ رکھنا، پوشیدہ رکھنا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے۔ دوستو یہ خاص چند چیزیں تھیں جو میں نے سمجھائی ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی آخرت اور دنیا داری کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔